فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یقین کریں اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی کوئی توجہ نہیں، اور یہ انسانیتی نہیں ہے۔ انسان وہ ہے، شعور اس میں ہے، عقل اس میں ہے، جو بات سمجھے پھر اس پر عمل کی کوشش کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پیار کرتے ہیں، عشق کا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم حضور کے نام پر ہر چیز نچھاور کرتے ہیں۔ اب آئیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کو کیسے بیان فرماتے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا او ابو ہریرہ تجھے بتاؤں دنیا کیا ہے۔ تو جو بھئی نوجوانوں، بوڑھوں، ضعیف العمر، جنہوں نے زندگی کی بڑی مناظر طے کر لی اور اونچ نیچ دیکھ لیا، پریشانیاں اور مصیبتیں ہی دیکھی، غم ہی دیکھے، دکھ ہی دیکھے، اب ان نوجوانوں کو آپ کا کام ہے بتانا بیٹا اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب میں تنہائی میں غور کرتا ہوں تو بیٹا میری 70 سالہ زندگی ایسے لگتی ہے جیسے میں کل ابھی چھوٹا سا تھا، بھاگتا تھا، کھیلتا تھا، پتہ نہیں کب نوجوان ہوا، بڑھاپا آیا اور سیاہ بال سفید ہو گئی۔ بیٹا میں دھوکے میں رہا، کبھی تو بھی کہیں ایسے تو بھی برباد نہ ہو جانا، اپنے 4 سال بچا لیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ہم نے کتابوں کا حوالہ دینا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا تجربہ پیش کرنا ہے، آپ نے اپنا حوالہ دینا ہے، پھر دیکھنا یہ نوجوان نسل کیسے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، لیکن اگر ان کے مقدر میں ہی بدبختی ہے تو پھر ان کی مرضی ہے۔ کیبل پر لگے ہوئے ہیں، نیٹ پر لگے ہوئے ہیں اور موبائل پر کیا کیا مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یقین کرے پوری پوری رات برباد کر دیتے ہیں۔ ماں کی بات 5 منٹ کے لیے نہیں، دوبارہ وہ بات نہیں سنی، باپ مصیبت سے کمار ہے اور یہ سارا دن سو کر دن گزار دیتا ہے کہ وہ رات جاگتا ہے، اسے اتنی حیا نہیں ہے، اور باپ بوڑھا ہو کر مزدوری کر رہا ہے۔ حق تو تیرا بنتا ہے کما کر کو، اب کما کر کھلانا تیرا حق بنتا ہے، لیکن ساری رات جب کیبل دیکھی ہے، نیٹ دیکھا ہے اور اس پر زندگی برباد کی ہے، اب دن کو یہ سوئے گا یا یہ مزدوری کرے گا؟ یہ باپ کا سہارا کیسے بنے گا؟ اے نوجوان تجھے تھوڑی سی حیا آنی چاہیے۔ یہ زندگی جو بڑے ہیں گزار چکے، جوانی انہوں نے گزارنی، وہی جوانی تیرے اوپر ہے، ذرا اس کو سنبھال لے، کل کو یاد کرے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو غور کرو، آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر سنو اور دل میں اسے جگہ دو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر کیا فرما رہے ہیں؟ آؤ ابو ہریرہ میں تجھے بتاؤں دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے جس پر میری امت نے فدا ہونا ہے، دن رات مالدار کرنی ہے اور نہ سود چھوڑنا ہے، نہ رشوت چھوڑنی ہے، نہ بھائی کا حق چھوڑنا ہے، جو ملا سب کھا جانا ہے، اور پھر جب جانا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا۔ آؤ میں بتاؤں دنیا کی حقیقت تاکہ میری امت کو بتا دینا یہ اس کے فریب میں نہ آئے، اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور خالق نے قرآن میں فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہے ہی دھوکا، یہ ہے ہی فریب۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان اور پتہ نہیں کیا کچھ تو سمجھتا ہے، متقی پرہیزگار۔ غور کر تیری زندگی کیا دھوکے میں تو نہیں ہے؟ یہ دنیا ہے ہی فریب اور دھوکا، تم بھی کہیں اس دھوکے میں تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، دکھائیں ذرا مجھے دنیا کی حقیقت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتے گئے کہاں پہنچے؟ ایسی مثال ہے کہ آپ سمجھیں کہ یار اس طرح کی مثال چلو ہم تو دے دیتے ہیں دنیا دار اور گناہ گار، حضور کو ایسی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن حضور نے حقیقی مثال دی، جو حقیقتاً مثال بنتی ہے وہ مثال دی۔
پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک گندگی کے ڈھیر پر پہنچ گئے. اللہ اکبر، دیکھنا ذرا دنیا کیا ہے. گندگی کے ڈھیر پر پہنچ گئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں، تو یہ گندی جگہ پر ہم آگے ہیں. فرمایا سنو، یہ گندگی پڑی ہوئی ہے نجاست ہے جہاں سے بدبو آ رہی ہے. یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. اے ابو ہریرہ غور سے سن لو، یہ جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں، یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں. اور یہ وہ انسان ہیں جن کو دنیا نے دھوکہ دیا اور مال و متاع میں لگے رہے، مال اکٹھا کرتے رہے اور آخر کار پھر یہ ان کا انجام ہوا. بتائیں ہمارا یہ انجام نہیں ہے؟ ذرا غور تو کریں، جو اصل مقصد ہے غور تو کریں. بھئی جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جسے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، ہاں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے کفن کو بھی کوئی چیز نہیں چھو سکتی. بات سمجھنا ذرا. داتا حضور رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہستیاں ہیں جن کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں چھوئے گی. لیکن میں اور آپ کس چیز کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. پتہ نہیں جاتے قبر کے اندر ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، نہ کوئی ہڈی بچے گی نہ کوئی گوشت بچے گا، سارا ختم ہو جانا ہے. جاؤ جا کے چیک کر لو. آپ دیکھتے نہیں مسلمانوں کے قبرستان ہیں، جب آپ قبر کھولتے ہیں ہڈیاں نکلتی ہیں. وہاں کوئی یہودی تھوڑے ہیں، قبرستان میں عیسائی تھوڑے ہیں، وہ ہمارے ہی باپ دادا ہیں جو پہلے دفن ہوئے اور قبرستان مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا جگہ بنا لیتے ہیں اور وہاں مردے کو دفن کرتے ہیں. اے مسلمان، تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے وہاں سے ہڈیاں نکل رہی ہیں، تو کس کی ہڈیاں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 1000 سال پہلے کی ہڈیاں ہیں، نہیں، یہ آج کے دادا پردادا کی ہڈیاں ہیں. آپ کے اسلاف ہیں جو یہاں دفن تھے. اس قبرستان کے اندر آپ نے خود اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کیا اور 10-20 سال کے بعد یہ کنال 2 کنال جگہ مکمل ہوگی. اب جگہ ہے نہیں ہے دفن کرنے کے لیے، اور وہیں سے تھوڑی تھوڑی جگہ بناتے ہیں اور پھر دفن کرتے ہیں. وہاں ہڈیاں نکل رہی ہیں. ذرا غور تو کر، کبھی پورا مردہ نکلا ہے؟ کبھی پورا مردہ نکلا ہے؟ ہاں، کوئی اللہ کا ولی ہو تو وہ علیحدہ چیز ہے، ورنہ عام طور پہ ایسے نہیں ہے. جب اے مسلمان تیری ہڈیاں نکل رہی ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو پھر سمجھ لو تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. جیسے دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، جیسے دنیا نے ان کو فریب دیا ایسے تجھے بھی فریب دے گی. اللہ اکبر. کار ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، عیاشی ہونی چاہیے. اور میرا بھائی یہ ذہن میں رکھ، یہ سارا ہوگا لیکن تو نہیں رہے گا. یہ سب کچھ تجھے مل جائے گا لیکن تو نہیں رہے گا. پوری دنیا پر حکومت کرنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے کہ ہیں آخری وصیت ہے میری، جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے، کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. اے انسان غور تو کر، تو نے مرنا نہیں. ایک دن تجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے. وصیت ہوتی ہے میرے ہاتھ باہر نکال دینا. جناب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہاتھ باہر نکال دے؟ جواب ملتا ہے تاکہ دنیا کے دھوکے سے، تاکہ لوگ دنیا کے دھوکے سے بچ جائیں کہ وہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے وہ تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، میں کس بات کی مولی ہوں. یقین کریں ہر ایک لگا ہوا ہے. بھئی رزق حلال کمائیں، کوئی حد نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم کما رہے ہیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یقین کریں ظلم و ستم کی انتہا ہوگی. میرے پاس آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں یقین کریں بائی بائی کا دشمن ہے. پہلے ہوتا تھا غیر دشمن ہوتا تھا، اب بائی بائی کا دشمن ہے. ایک دوسرے کا حق بہانے 2 نمبری فراڈ سے حق کھا رہے ہیں، زمین پر قبضے کر رہے ہیں، پلاٹوں پر قبضے کر رہے ہیں، پیسے پر قبضے کر رہے ہیں. ایسے طریقے سے کھا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان تمہیں ہمیشہ یاد رہنا ہے.
اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمع کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نے چلے جانا، تیرے مقدر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی دنیا ہے بھائی، یہی دنیا ہے۔ غور کر رہا انسان تو جو سمجھ آ جائے کہ یہی دنیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حقیقت ہے کہ یہی آخر کار انسان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ جو گندگی دیکھ رہے ہو یہ وہ گندگی ہے، یہ وہ نجاست ہے جو انسان بہترین کھانے کھاتا ہے۔ نہیں سمجھا رہے انسان، غور تو کر، اعلیٰ قسم کے تو کھانے کھاتا ہے، جب واش میں جاتا ہے تو تیرا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا دن رات تو کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ختم نہ ہو جائے، سارے کا سارا میں ایک دفعہ کھا لوں، تیرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ جواب دے جاتا ہے، اور جیسے تو نے کھایا ہوتا ہے ویسے نکال دیتا ہے، سمیل تجھے بیٹھے نہیں دیتی، پھر بھی تو لگا ہوا ہے اور بھائی کھا ضرور، لیکن کم از کم اتنا کھا ہضم تو ہو جائے، تیرا پہلا ہضم نہیں ہوتا، اور شروع کر دیتا ہے، اور شروع کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ پیٹ برداشت نہیں کرتا، سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا جو تیرے لیے صحت تھا، شفا تھا، اب وہی تیرے لیے وبا اور بیماری بن گئی ہے۔ پہلے تو تندرست تھا، رمضان میں تو روزے رکھتا رہا، پیٹ کو کنٹرول میں رکھا، خوراک ہضم ہوتی تھی، تو بالکل تندرست تھا، جیسے رمضان ختم ہوا، عید کا 1 دن تو نے لگایا ہے، اگلے دن پھر کمال ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن، بندہ وہ کھاتا ہے جینے کے لیے، اور آج انسان جیتا ہے۔ کیا ہے یار، کیا یہ حقیقت ہے، کیا ہے دنیا؟ لیکن سمجھ نہیں آتی، نہیں اور بھی ماردار کرو، یار ہو کیا گیا ہے انسان غور تو کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی ہے یہ گندگی اور غلاظت واقعی یہ انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے، جب کھاتا ہے یہ ماردار کر کے۔ غریب دال کھاتا ہے، یقین کریں دال کا رزلٹ اور ہے، اور امیر وہ جو کھاتا ہے نا وہ بریانیاں اور کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، قورمہ اور زردہ اور پلاؤ اور فلاں، یقین کریں پھر عجیب و غریب بھی حالت ہوتی ہے۔ کرتا تو کیا ہے، اتنے اعلیٰ خوبصورت کھانے ہوتے ہیں، اور جب تیرے ساتھ جڑتے ہیں تو ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو سادہ کھانا کھا، پھر دیکھنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ بھی کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، اور ہم کھاتے ہیں بس کھانے کے لیے ہی کھاتے ہیں، اور کھانے کے لیے سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حالت یہ ہوتی کہ جیسے بکریاں اونٹ مہنگی میں نہیں کرتے، ایسے کیفیت ہوتی، صفائی کی ضرورت نہیں، اور 2-3 مٹی کے ڈیلوں سے صفائی ایسی بہترین ہوتی کہ یہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کریں، اتنی پاکی تو یہ خوراک کے نتیجے سے، اور آج کل نتیجہ کیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں، پانی سے بھی صفائی صحیح نہیں ہوتی۔ انسان تو کر کیا رہا ہے، تیرا مقصد کیا تھا، تیرا مشن کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تیرا مقصد اور تھا، لیکن تو نے اور مقصد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا یہ جو کپڑے دیکھ رہے ہو، وہ سیدھا لباس دیکھ رہے ہو، ہوائیں ادھر سے اڑتی ہیں ادھر لے جاتی ہیں، ادھر سے اڑتی ہیں ادھر لے جاتی ہیں، فرمایا یہ بڑے خوبصورت پوشاکیں تھیں، بڑے اعلیٰ لباس تھے جو انسان پہنتا تھا، آج وہ بھی اس کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور واقعی انسان تیرے پاس یہی 2 چیزیں ہیں، کپڑا ہے اور تو نے جو کھا لی ہے، تیسری چیز تیرے پاس کیا ہے؟ اور کپڑے بھی تیرے ختم ہو جائیں گے، اور جو تو نے کھایا یہ بھی تیرا ختم ہو جائے گا، پھر رہ گیا تو، اور تو بھی آخر کار ختم ہو جائے گا۔ بس ایک چیز تیری باقی رہ جائے گی، وہ کیا؟ تیرا نیک عمل جو تو نے کر لینا ہے۔ لہذا اپنا ذہن بنا، اپنے آپ کو تیار کر، یہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، لہذا نیکی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ۔ دنیا کی حقیقت، دنیا یہ کیا چیز ہے جس کے لیے دن رات انسان ظلم کر رہا ہے۔ یہ جو بھی سنے گا نا، اگر وہ غور کرے گا تو پھر وہ کہے گا واقعی دنیا کی حقیقت یہ ہے، اور جو غور ہی نہیں کرتا، سن کے ادھر سے سنے ادھر سے نکال لیا، تو اس کی قسمت۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، فرمایا دنیا کے اندر جب انسان لالچ اور حرص میں آگے بڑھتا ہے اور پھر لوٹ مار کرتا ہے، ادھر لوٹ مار حق کھاتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ سوال کر رہا ہے کیا الہی اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میرا دنیا میں حق کھایا تھا، اور خالق ارشاد فرمائے گا اے بندے اس کا حق ادا کر۔ آج کیا حق نہیں کھائے جا رہے؟ کوئی کھائے جا رہے ہیں، غور کریں سمجھ آئے گی۔ پھر خود اگر کھا رہے ہیں تو ہم اسے دیکھیں یار میں نے بھی اپنے بھائی کا کھایا ہے، یا میں کھانے کے چکر میں ہوں تو میں اب جو کھایا ہے تو وہ واپس کروں، اور اگر کھانے کی نیت کی ہے تو توبہ کروں، میں نے ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، دنیا کی حقیقت کوئی نہیں، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا حق دو، وہ بندہ کہے گا الہی خالی ہاتھ آیا تھا، الہی دنیا سے میں تو خالی ہاتھ ہے، میرے پاس تو کوئی حق نہیں ہے، ہاں لوٹ مار ضرور کی تھی لیکن ساتھ کسی نے آنے نہیں دیا، نہ کسی بیٹے نے ساتھ آنے دیا، نہ کسی بھائی نے، جن کے لیے میں لوٹ مار کی تھی سارے کے سارے غیر ہو گئے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر خالق فرمائے گا فرشتے سے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں فلاں جگہ اس کا حق پڑا ہوا ہے، اس کا مال پڑا ہے جو اس نے لوٹا تھا، وہ اٹھاؤ اور لا کر اس کے حوالے کر دو۔ اے انسان، اے مسلمان، اے ظالم، اے حق کھانے والے، اے ظلم کا بازار گرم کرنے والے شخص، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، مسلمان کہنے والے، اور پھر ساری دو نمبریاں کرنے والے، غور کر ذرا۔ اور پھر تیرا ذہن یہ ہے کچھ نہیں ہوگا، میں 4 ٹکے دوں گا مسجد میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میں 2 دیگے دوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، نہ میرا بھائی اتنا آسان کام ہوتا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دنیا سے دور نہ فرماتے، پھر کہتے میں بخشش کروا دوں گا، صحابہ تمہاری تو ایک مٹھی اور پہاڑ سونے سے بہتر ہے، لیکن فرمایا نہیں، اپنے عمل کو بہتر کرو، ہے مالو اپنا عمل بہتر کرو۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کے اندر حق ہے، جاؤ وہ لاؤ اور اس کو دے دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جہنم میں اترے گا، اب جہنم میں جا رہا ہے نیچے اس حق کو لینے کے لیے، چلتے چلتے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے، کہنا آسان ہے عملاً مشکل ہے۔ میں نا سمجھانے کے لیے یہ دنیا کی آگ جلائیں اور اس میں کوئی ایک بندہ صرف 10 منٹ کھڑا ہو، اس کے بعد پھر جو مال ہم کھاتے ہیں نا اتنا سا مال، پھر اس کا حساب بعد میں کریں گے۔ اے لوٹ مار کرنے والے ذرا غور کر، حق کھانے والے، ظلم کرنے والے غور کر، دنیا کی آگ میں 10 منٹ کھڑا ہو، اس کے بعد پھر لوٹ مار کر لینا۔ اور اگر یہ آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آگ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں دن گزرا، دوسرا، تیسرا، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت گزر گئی وہ حق تک پہنچنے تک کتنا وقت لگا؟ فرمایا 70 سال۔ کتنے؟ 70 سال تک وہ جہنم میں چلتا جائے گا اور جلتا جائے گا، جان نہیں نکلے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، بڑے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے جو بستر پر پڑے ہوتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں یا اللہ پردہ دے دے، یا اللہ اس کو پردہ دے دے، ہے میری ماں دل نہیں چاہتا لیکن الہی اس کی تکلیف دے کر 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے ہیں، پانی کا پہلے قطرہ جاتا تھا اندر، اب تو قطرہ بھی نہیں جا رہا، جان وہ نکالے گا تو نکلے گی۔ میرا بھائی سمجھیں وہ جان نکالے گا تو نکلے گی، ورنہ مہینہ مریض پڑا رہتا ہے، لوگ سورۃ یاسین پڑھاتے ہیں،
قاری صاحب یاسین پڑھو، دعا کرو، اللہ کرے جان نکل جائے، لیکن جان اسی وقت نکلتی ہے جب اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے، چلتے چلتے 70 سال گزر جاتے ہیں۔ بتائیں اس تکلیف کا عالم کیا ہے؟ اے مسلمان ذرا غور تو کر، ظلم سے پہلے، حق کھانے سے پہلے، دنیا میں لوٹ مار کرنے سے پہلے، اس کے دھوکے اور فریب میں آنے سے پہلے ذرا غور تو کر، کیا جہنم کی آگ برداشت کر لے گا؟ تو دنیا کی نہیں برداشت کر سکتا۔ 70 سال تک وہ نیچے جائے گا، فرمایا پھر اس کا ہاتھ پہنچے گا اس حق تک، اس مال تک، پھر اب وہ اوپر آ رہا ہے، لے کر 70 سال لگ جائیں گے اوپر آتے ہوئے، اور جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ یہ گوشت جل جل کر ختم ہو جائے گا، دوبارہ پھر پیدا ہو جائے گا، جل جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر پیدا ہو جائے گا۔ کون ہے جو اس کو ختم کرے؟ کون ہے جو اس کی جان نکالے؟ نہیں مسلمان، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے مسلمان تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو حضور کی حدیث پر غور کر، تیرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو 5 منٹ کے لیے مسجد میں جا، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات نکالے۔ تو نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے تو مسجد سے نکلے، جیسے امام سلام پھیرتا ہے سب سے پہلے دعا سے باہر نکل ہوتا ہے۔ تیرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور چند تسبیحات پڑھے، تیرے پاس تو یہ وقت نہیں ہے۔ بتاؤ کل کیا؟ اللہ اکبر، ہاں موبائل پر گن دیکھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، 5 منٹ کا درس سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن موبائل پر 2 گھنٹے 4 گھنٹے اور دیگر کاموں میں فضولیات میں تو ٹائم۔ فرمایا 70 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر یہ جہنم کے دروازے پر پہنچے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا پھر پاؤں پھسلے گا اور واپس۔ بھئی میں یہ سنتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، قاری صاحب اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ واہ بھئی مجھے بتاؤ، اللہ کی رحمت وسیع ہے، سردی میں نماز مشکل ہے کہ نہیں؟ گرمی میں روزہ مشکل ہے کہ نہیں؟ تیرے روزے کی اس کو ضرورت ہے، تیری نماز کو اس کو حاجت ہے، تو پھر معاف کر دیتا، 5 نمازیں بھی معاف ہو جاتی، روزے بھی معاف ہوتے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر جو مزدوری تو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر بیٹھا رہو، منو سلوا پہلے آ سکتا تھا، اب نہیں آ سکتا، تو بیٹھ کے کھا پھر۔ تو جب وہ کہتے ہیں کر، تو پھر کر، کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ ہی ہوگا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو 10 سال کے بعد پسینہ پونچھ رہے ہوں اور پوچھا جائے حضور یہ کیا، تو جواب ملے بڑا مشکل ہے حساب، اللہ نے عمر کا حساب دیا، بڑا مشکل ہے حساب، 10 سال لگے ہیں، پھر عمر فارغ ہو گیا۔ کمال ہے یار، چھوڑ دو اے نوجوانوں جو کچھ کر رہے ہو، دن رات برباد کر رہے ہو، جوانیاں برباد کر رہے ہو، پیسہ برباد کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ ہاں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے رشتہ جوڑو، دیکھنا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کنارے پر پہنچا، جس نے اتنا ساتھ کھایا، پھر وہ نیچے چلا گیا، 70 سال تک پھر نیچے گیا، پھر اس نے کوشش کی، پھر اوپر آیا۔ فرمایا بار بار اس طرح ہوتا ہے، بار بار نیچے جاتا ہے، پھر مجھے اس پر ترس آتا ہے اور میں رب کے حضور سجدے میں پڑ جاتا ہوں، الہ العالمین اس کو معاف فرما۔ الہی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ حبیب جدھر اشارہ فرمائیں گے میں بخش دوں گا، تو الہ العالمین میری سفارش قبول فرما، اور اس کو پھر وہ جہنم سے باہر نکلے گا۔ جو اتنا حق کھائے تو اس کو تو جہنم میں ہوتے لگ جائیں، اور جو دن رات کھائے وہ کہے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہی ہوگا۔ اے انسان بس تھوڑا سا انتظار ہے، تیری آنکھیں بند ہونی ہے، ہر چیز تیرے سامنے آ جائیں گے، پھر تو کہنا ہے واقعی قرآن بھی حق تھا، حضور کا فرمان بھی حق تھا۔ اللہ اکبر۔
گندی دنیا. مثال حضور نے جو دی ہے وہ گندگی کی دی ہے، لیکن ہم مانے کہ نہیں کر صاحب نہیں دیکھو دنیا کی رنگینی، اور رنگینی نے تو دھوکہ دیا ہے تجھے. آئیں ذرا سنیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بوڑھی عورت جو انتہائی بدصورت ہوگی بھی بوڑھی اور انتہائی بدصورت ہوگی، دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ سب کے سامنے لائے گا. تو جو دنیا دار ہوں گے، دنیا میں عیاشیاں کرنے والے، تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے اور کہیں گے الہی ہمیں اپنی پناہ دے، ہمیں اپنی پناہ دے، ہمیں اس سے خوف آ رہا ہے. یہ تو انتہائی ذلیل ترین عورت ہے، انتہائی ذلیل ترین چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے لوگو، اے انسانوں، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے رہے ہو. آج ہم نے اس کو اصل روپ میں دکھایا ہے. ذرا غور کریں، آج ہم نے اس دنیا کو اصل روپ میں تمہیں دکھایا ہے. یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے دن رات مار داڑ کرتے تھے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے تھے اور اس کو اکٹھا کرتے. نہ قتل کی پرواہ، نہ کسی کا حق کھانے کی پرواہ. جو ظلم ہو سکا تم نے دنیا میں وہ سارے کیے اسی دنیا کے لیے. آج میں نے اس کی حقیقت تمہارے سامنے کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس گندی دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ دنیا بول پڑے گی اور کہے گی الہی میں تو جہنم میں جا رہی ہوں، لیکن وہ جو میرے پیچھے بھاگتے تھے، جو دن رات میرے پیچھے بھاگتے تھے، جو میرے اوپر فدا تھے، آج ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا جتنے یہ دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور مار داڑ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے، عیاشی میں زندگی گزاری، فرمایا سب کو اٹھا کر جہنم میں اس کے ساتھ ہی پھینک دیا جائے گا. یہ حدیث ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہے. لیکن میں نہ مانوں، انسان تیرا ذہن ہی ہے، میں نہ مانوں، مجھے قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی، حضور کی حدیث سمجھ نہیں آتی. ہاں نیٹ پر کیبل پر جو کچھ ہوتا ہے سارا سمجھ آتا ہے. اور یہ جو تبصرے ہوتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ان کی گفتگو گھنٹہ گھنٹہ میں سن لوں، یقین کریں مجھے بڑی سمجھ آتی ہے. ایک ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، مجھے اس کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اس کی بھی سمجھ آتی ہے. قرآن کی رب کے قرآن کی سمجھ نہیں آتی یا حضور کے فرمان کی سمجھ نہیں آتی. آ جائے گی اے انسان، اے مسلمان، ان قریب تجھے آ جائے گی. لیکن کہ آج تیری عقل کام نہیں کرتی، ان قریب کرے گی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو آج عقل کو استعمال کرو، آنکھیں کھول کر آج دیکھو دنیا کی حقیقت. کیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ہے دھوکہ، یہ ہے فریب. ذرا آخرت کی تیاری کرو، آخرت بالکل سمجھ لیں. ایک تو قیامت کب آنی ہے، اس میں تو وقت ابھی ہے، ابھی اس میں قیامت کی بڑی نشانیاں رہتی ہیں، ابھی تو کافی وقت ہے. لیکن یہ انسان ذہن میں رکھ جیسے ہی موت کا فرشتہ آ جانا ہے تیرے لیے قیامت اسی وقت آ گئی ہے. ذرا غور تو کر، تیرے لیے قیامت اسی وقت آ گئی ہے. جیسے تیری روح پرواز کرنی ہے ساتھ ہی تیری قیامت. فرمایا یہ قبر یا جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے قیامت تو اسی وقت ہی آ گئی. اللہ اکبر. آخری بات صلی اللہ علیہ سیدنا محمد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آخری وقت تھا اور پتہ تھا کہ اب میری روح پرواز آنے والی ہے تو وصیت فرمائی، سنو جب میری روح نکل جائے، یہ بڑی ہستیاں بھی جا چکی ہیں، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. یہ غفلت ساری ختم ہو جائے گی، سارا کچھ ختم ہونا ہے، لیکن سمجھ نہیں آئے گی. یقین کرے نہیں سمجھ آئے گی. مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے بھی، ٹائم لگے تو پڑھتا ہے. سارا قرآن بالخصوص رمضان میں تو قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، جمعے کو بیان بھی سنتا ہے، ویسے بھی تقریریں سنتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. اگر یہ نہ ہوتا، یقین کریں یہ حالات جو بن چکے ہیں یہ نہ ہوتے.
اللہ اکبر. جب میری روح نکل جائے تو تم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مجھے کفن سادہ دینا. تو جو بھی مجھے سادہ کفن دینا، اعلیٰ کفن نہیں. حضور کیوں؟ ارشاد فرمایا اگر عمر کے عمل اچھے ہوئے تو اللہ جنت سے اعلیٰ کفن عطا فرما دے، اور اگر عمر کے عمل اچھے نہ ہوئے تو یہ کفن بھی اتار لیا جائے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں الشیطان یفر من ظل عمر. عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اور ہمارے تو بھائی ہر وقت شیطان، ہر وقت. یہ جو موبائل ہے نا، میرے پاس اللہ کا شکر ہے یہ سادہ سا موبائل ہے، سمجھا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ شیطان جو بڑا شیطان ہے، یقین کرے ہر ایک کے پاس کوئی 100 میں سے ایک ہے جو بچا ہوا ہے، ورنہ یہ شیطان ایک نفس شیطان ہے. دوسرا وہ شیطان جو حضور فرماتے ہیں کہ رگوں میں جیسے خون ہے ایسے شیطان بھاگتا ہے، ایسے شیطان بھاگتا ہے. اور تیسرا شیطان ہے یہ ٹچ موبائل ہے، ایسا یہ شیطان ہے یقین کریں اس نے گھر کے گھر برباد کر دی. بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے، شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے، اور تیرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تیرا فلاں کے ساتھ اس میں یہ تصویریں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، نہیں چلتا، آخرکار طلاقیں ہوتی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. اور یہ شیطان نیٹ پر دوستیاں ہو رہی ہیں، یاریاں ہو رہی ہیں، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. کوئی پاک نہیں الا ماشاء اللہ. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اگر شیطان عمر کے سائے سے بھاگے اور ہمارے ساتھ ایک نہیں 3 شیطان ہوں اور پھر ہم کہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بھائی. فرمایا مجھے کفن سادہ دینا. عمر اتنی پیاری زندگی گزری، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی شانیں، اتنا مقام. تو پھر میں اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو پھر اللہ مجھے اس سے اعلیٰ کفن عطا فرما دے گا، اور اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو پھر یہ کفن بھی. حضور اور کیا حکم ہے؟ فرمایا جب میری روح نکل جائے پھر جلدی کرنا، قبرستان کی طرف لے کر جلدی جانا تاکہ جلدی مجھے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر عند اللہ کی بارگاہ میں عمر کا کوئی مقام ہوا نا تو پھر جلدی اس مقام تک پہنچا دینا. نہیں سمجھے؟ اگر اللہ نے عمر کو کوئی مقام عطا فرمایا ہے نا تو پھر مجھے رکھنا نہیں، جلدی میرے مقام تک پہنچا دینا. اور اگر اللہ کے نزدیک میرا کوئی مقام نہیں ہے تو پھر اپنے کندھوں پر میرا بوجھ نہ رکھنا، پھر اپنے کندھوں پر عمر کا بوجھ نہ رکھنا، جلدی یہ بوجھ اتار دینا اور سرخرو ہو جانا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر. یہ عمر وصیت کر رہے ہیں آخری وقت، جنہوں نے عدل قائم کیا، جنہوں نے انصاف قائم کیا، جنہوں نے ظلم کا راستہ روکا، کہ وہ عمر ہے. پھر حضور اور ارشاد فرمایا میری قبر زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت نہیں، کھلی بنانے کی ضرورت نہیں، جتنی حضور نے فرمایا بس اتنی رکھنی ہے. حضور اگر قد بڑا ہے، اگر قبر بڑی ہو تو ارشاد فرمایا نہیں، اگر عمر کے عمل اللہ کے حضور اچھے ہوئے قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے گی. اگر عمر کے عمل اچھے ہوئے تو قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے گی، اور اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو یہ قبر بھی پسلیاں توڑ دے گی. دائیں والی پسلیاں بائیں اور بائیں والی کیوں؟ حبیب نے فرما دی ہے یہ قبر پھر ایسے کرے گی کہ پسلیاں توڑ کر رکھ دے گی. تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری قبر کو وسیع کیا جائے. اگر عمل اچھے ہیں تو خود بخود قبر کشادہ ہوگی، اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر وسیع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر عمر جیسی ہستی دنیا سے کنارہ کش ہو کر، دنیا سے دور رہ کر، اور صرف 2 سوٹوں پر گزارا، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، اور کئی پیبند 70 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور گزارا کریں، پھر کہیں رب کے غضب سے ڈر آتا ہے. اور اے مسلمان تو دن رات اچھا کھائے، اچھا پہنے، اور پھر نافرمانیاں کرے، اور تو کہے مجھے کوئی ڈر نہیں. نا ومل حیات الدنیا
الا متاع الغرور، آخر کار دنیا ختم ہو جائے گی، اے انسان تو نے دنیا چھوڑ دینی ہے، اس کی تیاری کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں دنیا کے فتنے سے، اس کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہستی ہیں حضور داتا صاحب، حضور خواجہ صاحب، حضور غوث پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔